بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ اکرام، اسلامیات سلسلہ نمبر 6 کا اگلا سبق ہے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے قبول اسلام کے واقعات۔ گزشتہ ویڈیو میں ہم نے یہ سبق شروع کر دیا تھا جس میں اس کی شروع کی مختصر سی چند باتیں پڑھیں کہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے اسلام لانے کے واقعات اتنے منفرد اور دلچسپ ہیں کہ اس کو پڑھ کر ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں اپنے ایمان کو تازہ کرنے کے لیے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے قبول اسلام کے واقعات پڑھنے چاہیے کہ کس طرح ان لوگوں نے، ان صحابہ اکرام نے تکالیف کو برداشت کیا، ہر قسم کی قربانی دی اس دین اسلام کی خاطر، اور مسلمان ہو کر اس اسلام پر ڈٹ گئے اور اس دین کو، اس اسلام کو آگے پھیلانے میں لگ گئے، اور ان کی کاوشوں اور ان کی محنت اور ان کے جذبے سے اللہ تعالیٰ نے ہم تک یہ اسلام، یہ دین اسلام پہنچایا اور الحمدللہ ہم مسلمان ہیں۔ تو عزیز طلبہ، اس میں آپ نے وہ بھی پڑھا کہ قبول اسلام کی جو واقعات ہیں صحابہ اکرام کے، وہ تو بہت زیادہ ہیں۔ یہ مختصر سی کتاب ہے، ہماری درسی کتاب ہے، اس میں تمام قصے ذکر کرنا تو مشکل ہے، اس لیے سارے اکثر قصے اگر آپ کو پڑھنے ہوں تو وہ بڑی کتابوں میں پڑھے جا سکتے ہیں۔ یہاں دو صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے قبول اسلام کا قصہ ذکر کیا جائے گا۔ نمبر 1، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے قبول اسلام کا قصہ۔ نمبر 2، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے قبول اسلام کا قصہ۔ تو پہلے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے قبول اسلام کا قصہ سن لیجئے۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ رشتے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، لیکن عمر میں حضور علیہ السلام سے 2 یا 3 سال بڑے تھے، زیادہ بڑے نہیں تھے۔ اور حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، اس کے باوجود حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کیا کرتے تھے اور حضور علیہ السلام کو پسند کیا کرتے تھے۔ اور حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شکار کے بہت شوقین تھے، شکار کیا کرتے تھے، اکثر شکار پہ جایا کرتے تھے، جنگلات میں جاتے اور شکار کر کے لایا کرتے تھے۔ اور ان کا معمول تھا کہ صبح سویرے تیر کمان لے کر شکار کو نکل جاتے تھے اور پورا دن شکار میں لگے رہتے تھے اور اس شغل میں مصروف رہتے تھے۔ یہ ان کی عادت تھی اور ان کا معمول تھا اور اس کو وہ بہت پسند کرتے تھے۔ اور جب شام کو واپس لوٹتے تھے، دوبارہ مکہ مکرمہ آتے تھے، تو پہلے خانہ کعبہ جاتے، اس کا طواف کرتے اور پھر گھر جاتے تھے۔ یہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عام معمول تھا۔ تو عزیز طلبہ، پچھلے اسباق میں آپ نے پڑھا کہ کفار جس بے رحمی سے اور جس بے دردی سے حضور علیہ السلام کے ساتھ پیش آتے تھے اور طرح طرح کی تکالیف حضور علیہ السلام کو اور صحابہ اکرام کو پہنچایا کرتے تھے، وہ بیگانوں سے بھی، غیروں سے بھی نہ دیکھا جاتا ہو۔ تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبول اسلام کا قصہ یوں ہوا کہ 6 نبوی تھی، یعنی نبوت کا 6واں سال تھا۔ حضور علیہ السلام کو نبوت ملے ہوئے 6 سال ہو گئے تھے، 6واں سال چل رہا تھا۔
تو اس اعتبار سے اس وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر مبارک تقریباً 46 سال تھی۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم صفا کی پہاڑی، صفا ان الصفا والمروہ جو قرآن میں بھی ذکر ہے اور عمرہ حج میں بھی اس کی سعی کی جاتی ہے، اس پہاڑی پہ تشریف فرما تھے کہ ابو جہل آیا اور آپ کو دیکھتے ہی گالیاں بکنے لگا اور برا کہنے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں خاموش رہے۔ جب اس نے دیکھا کہ خاموش ہے، کوئی جواب نہیں دے رہے، تو اس کا پارا اور چڑھ گیا، غصہ ہوا اور حضور علیہ السلام کو ایک پتھر اٹھا کر سر پہ دے مارا، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہو گئے اور خون بہنے لگا۔ جب حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آئے تو ایک خادمہ کے ذریعے یہ خبر ملی، حمزہ کو ان کی ایک خادمہ نے بتایا کہ ابو جہل نے آپ کے بھتیجے کے ساتھ یہ کیا ہے۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے قربت اور محبت کی وجہ سے ان کو جوش آیا اور وہ سیدھے ابو جہل کے پاس گئے اور جاتے ہی اس کے سر پر ایک زور سے کمان کھینچ ماری، زور سے اس کے سر پر کمان ماری، جس سے وہ زخمی ہو گیا۔ اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور کہنے لگے، اے بھتیجے، تم یہ سن کر یقیناً خوش ہوگے کہ میں نے ابو جہل سے تمہارا بدلہ لے لیا۔ ابو جہل نے تمہیں مارا تھا، میں نے بھی اس کو مار دیا، تمہارا بدلہ لے لیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر فرمایا کہ چچا جان، میں ایسی باتوں سے خوش نہیں ہوا کرتا، یہ بدلے لینے سے اور کسی کو اوپر تکلیف پہنچانے سے میں اس سے خوش نہیں ہوتا۔ آپ کو میری خوشی مطلوب ہے تو آپ مسلمان ہو جائیں، مجھے تو خوشی اس بات سے ہوگی کہ آپ مسلمان ہو جائیں۔ آپ میری طرف سے بدلہ لیں اور مسلمان نہ ہوں، کفر میں رہیں، تو اس سے مجھے خوشی کوئی نہیں۔ آپ اگر میری خوشی چاہتے ہیں تو آپ مسلمان ہو جائیں۔ حضرت حمزہ کو کہ دل پر اس چھوٹے سے جملے کا اتنا اثر ہوا کہ آپ رضی اللہ عنہ نے اسی وقت کلمہ شہادت پڑھا اور مسلمان ہو گئے۔ اور جب حضرت حمزہ اسلام لائے تو یہ سن 6 نبوی تھا، یعنی نبوت کا 6واں سال تھا۔ تو یہ قبول اسلام کا قصہ تھا، امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کا ہے۔ اور دوسرا قصہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے قبول اسلام کا ہے۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ اے اللہ، عمر اور ابو جہل میں سے کسی کو اسلام کی توفیق عطا فرما۔ عزیز طلبہ، یہ جو ابو جہل تھا اس کا نام بھی عمر بن حشام تھا۔ یہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ تھے اور وہ عمر بن حشام تھا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان 2 عمر میں سے کسی ایک کے اسلام لانے کی دعا فرمائی اللہ تعالیٰ سے کہ کسی ایک کو توفیق دے دے کہ وہ اسلام لے آئے، کیونکہ عزیز طلبہ یہ دونوں تھے تو کافر اس وقت، لیکن بڑے بہادر اور جدار تھے، بڑا ان کا نام تھا مکہ میں کہ یہ بڑے بہادر لوگ ہیں۔ تو کوئی ایک اسلام میں آ جائے گا تو اسلام کو مزید قوت اور تقویت مل جائے گی، اس لیے حضور علیہ السلام نے دعا فرمائی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس دعا کے حق میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی عمر بن خطاب کو قبول کیا، اور یہ سعادت ایمان کی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملی اور ان کے حق میں یہ دعا قبول ہوئی۔ عزیز طلبہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے غصے والے تھے، بہت سخت مزاج تھا ان کا، لیکن بڑے بہادر اور جلالی آدمی تھے، بہت بہادر تھے۔ ان کے اسلام قبول کرنے کا قصہ یوں ہے کہ ایک مرتبہ ان کے دل میں آیا کہ حضور علیہ السلام کو نعوذ باللہ شہید کر دیں، قتل کر دیں۔ کفر میں تھے، حضور کے دشمن تھے اس وقت، تو اس ارادے سے گھر سے نکل پڑے کہ میں ان کو قتل کر دوں تو یہ اسلام اور کفر کی جو لڑائی ہے یہ جھگڑا ہی ختم ہو جائے۔ اور راستے میں جب نکلے تو ایک مسلمان صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملے، انہوں نے پوچھا عمر کہاں چلے، کہاں جا رہے ہو؟ تو عمر نے کہا آج محمد کو قتل کر کے یہ مسئلہ ہی ختم کرنے جا رہا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کر کے شہید کر کے اسلام و کفر کا جو جھگڑا چل اٹھا ہے یہ ختم کر دیتا ہوں۔ تو وہ مسلمان صحابی رضی اللہ عنہ بولے پہلے اپنے گھر کی تو خبر لے لو،
پہلے اپنے گھر کی تو خبر لے لو. تمہاری بہن فاطمہ اور تمہارے بہنوئی سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دونوں بھی اسلام لا چکے ہیں. جس نبی کو، جس شخص کو تم شہید کرنے جا رہے ہو، اس کی دعوت کو تو تمہاری بہن اور تمہارے بہنوئی بھی قبول کر چکے ہیں. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سن کر اور غصے میں آ گئے اور حضور علیہ السلام کی طرف جانے کے بجائے سیدھے اپنی بہن کے گھر پہنچے. وہاں ان کی بہن اور ان کے بہنوئی گھر میں قرآن پڑھ رہے تھے. قرآن کی جو آیات اس وقت تک نازل ہوئی تھی وہ تلاوت کر رہے تھے. وہ آواز سنی تو غصہ اور بھی آیا اور غصہ بڑھ گیا اور سمجھ گئے کہ واقعی یہ وہ اسلام کو قبول کر چکے ہیں. اس لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا کلام پڑھ رہے ہیں. اور دروازے پہ پہنچے تو بہنوئی سے پوچھا کیا تم لوگ مسلمان ہو گئے ہو؟ بہنوئی نے جواب دیا کہ اے عمر، اگر تمہارا دین حق نہ ہو بلکہ کوئی دوسرا دین حق ہو، جس دین پہ تم ہو جو بتوں کی پوجا کرتے ہو وہ حق نہ ہو، وہ سچا دین نہ ہو، اس کے مقابلے میں ہمارے سامنے سچا دین آ جائے، حق دین آ جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ یعنی کیا کریں پھر ہم مسلمان ہوں گے اب تو. یہ سنتے ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالکل بے قابو ہو گئے اور کچھ نہ کر سکے، بس پٹائی شروع کر دی. بہنوئی کی پٹائی شروع کر دی اور ان کو مارنے لگے اور جی کھول کر بہن اور بہنوئی کو مارا، بہت مارا اور وہ خون جاری ہو گیا. زخمی ہو گئے بہن بھی بہنوئی بھی، اور بہن کے منہ سے خون جاری، آنکھوں سے آنسو رواں تھے اور زبان سے جملہ نکلا اے عمر جو ہو سکے کر لو. اے عمر جو ہو سکے کر لو، جتنا مارنا ہے مار لو، اسلام کو نہیں چھوڑیں گے. تم سے اس سے زیادہ بھی کچھ ہو سکتا ہے تو وہ کر لو. ہم تو مسلمان ہو چکے ہیں، کیا ہمیں صرف اس لیے مارتے ہو کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں؟ تو اچھی طرح سمجھ لو عمر کہ ہم اسلام لا چکے ہیں، تم سے جو ہو سکے کر لو. ہم اسلام کا دامن نہیں چھوڑ سکتے، ہم اسلام کا دامن نہیں چھوڑ سکتے. تو ایک عورت کے استقلال اور عزم کی پختگی کے ساتھ نکلے ہوئے ان الفاظ نے پتھر کی طرح سخت دل کو موم کی طرح پگھلا دیا. ایک عورت اتنی مار کھانے کے بعد، اتنی تکلیف اٹھانے کے باوجود اسلام پہ اتنا پختہ ہے اور ان کا عزم اتنا پختہ ہے، تو اس پہ یہ کہہ رہی ہیں کہ ہم اسلام کو نہیں چھوڑیں گے، اتنی مار کھا کے بھی میں اس دین کو نہیں چھوڑوں گی. تو یہ جملہ ایسا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل پہ لگا کہ جو اتنا سخت دل ہوا تھا کہ وہ حضور علیہ السلام کو نعوذ باللہ شہید کرنے نکل پڑے تھے، وہ دل بھی نرم ہو گیا. اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا جو کچھ تم پڑھ رہے تھے مجھے بھی پڑھاؤ، مجھے دکھاؤ. بہن نے وہ اوراق لا کر سامنے رکھ دیے، جن اوراق میں قرآن کی آیات لکھی تھی وہ سامنے رکھ دیے. عمر اس کو پڑھتے جا رہے تھے اور دل خوف سے کانپا جا رہا تھا. پڑھ رہے تھے تلاوت، سورہ طٰہٰ کی چند آیات انہوں نے تلاوت کی اور وہ ایسے دل میں لگ رہی کہ آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے اور خوف سے دل کانپنے لگا. آخرکار پکار اٹھے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کلمہ پڑھ لیا اور پھر تلوار نیام نے کی. تلوار جو نکالی ہوئی تھی کہ بہن اور بہنوئی کو مار دوں گا، وہ تلوار دوبارہ نیام میں لی اور حضور علیہ السلام کی طرف کا راستہ لیا کہ حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوں اور مسلمان ہو جاؤں. اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں تشریف فرما تھے. یہ گزشتہ سبق میں آپ نے پڑھ لیا تھا، جو مسلمانوں کا تبلیغی مرکز تھا وہاں تشریف فرما تھے. وہاں پہنچے، دروازہ بند تھا، انہوں نے آواز دی. مسلمانوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز سن کر اور تلوار ان کے ہاتھ میں دیکھ کر ڈر گئے کہ شاید یہ لڑنے آئے ہیں. تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو ابھی اسلام لائے ہوئے صرف 3 دن ہوئے، ابھی آپ نے قصہ پڑھا، اس کے پورے 3 دن کے بعد ہمارے مسلمان ہوئے. 3 دن ہوئے لیکن ایمان دیکھو. کہنے لگے آنے دو، عمر آئے ہیں تو آنے دو. اگر خلوص و محبت سے آیا ہے تو کیا کہنا، اگر اچھی نیت سے آئے تو کیا کہنا، خوش آمدید کہیں گے، استقبال کریں گے. ورنہ اسی کی تلوار سے اس کا فیصلہ کر دو، اسی سے اس کی تلوار لوں گا اور اس کو قتل کر دوں گا، اس کا فیصلہ کر دوں گا. دروازہ کھلا، حضرت عمر اندر داخل ہوئے.
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आगे बढ़कर उनका दामन पकड़ लिया और फरमाया, उमर कहो क्या इरादा है, किस नीयत से आए हो, अच्छी नीयत है या बुरी नीयत है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा, हुजूर ईमान का तालिब हूँ, मुसलमान होना चाहता हूँ, दस्ते मुबारक पर ईमान की बैअत करने आया हूँ। ये सुनना था कि मुसलमानों ने खुशी से अल्लाह अकबर का इस ज़ोर से नारा लगाया कि मक्का की पहाड़ियाँ गूंज उठी। मुसलमान खुश हो गए और कुरैश मक्का को हज़रत उमर के इस्लाम लाने का इल्म हुआ तो उनकी कमर टूट गई, कुफर की कमर टूट गई, इनके इरादे पस्त हो गए, इनके हाथों के तोते उड़ गए, बिल्कुल हैरान हो गए, हक्का बक्का रह गए। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के इस्लाम लाने से मुसलमानों का बड़ा काम निकला, उनकी हिम्मत बढ़ गई, उनके हौसले बुलंद हो गए और मुसलमान मजबूत हो गए और काबा में नमाज़ पढ़ना शुरू कर दी, खुल्लम खुल्ला नमाज़ पढ़ने लगे। पहले दार अरक़म में पढ़ते थे, अब काबा के सहन में पढ़ने लगे। और ये जो मुसलमान हुए हैं और हमज़ा इस्लाम लाए हैं, इन दोनों के इस्लाम लाने में 3 दिन का फ़र्क है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हज़रत हमज़ा के 3 दिन के बाद इस्लाम लाए। तो ये हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के कबूल इस्लाम का किस्सा था। अब हम अपनी किताब की रीडिंग कर लेते हैं। सफ़ा नंबर 30 आप अपनी किताब का खोल लीजिए। ये सफ़ा नंबर 30 है। इसके ऊपर का जो सबक है कि हम पहले रीडिंग कर चुके हैं, आगे जो हमने आज पढ़ा है वो सुन लें। हज़रत अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु का इस्लाम लाने का किस्सा। हज़रत अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रिश्ते में हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा थे, मगर उम्र में सिर्फ 2-3 साल बड़े थे। हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते थे। इस्लाम ना लाने के बावजूद हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर बात को पसंद करते थे। हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु सैर व शिकार के बहुत शौकीन थे। आपका मामूल था कि सुबह सवेरे तीर कमान लेकर शिकार को निकल जाते और पूरा दिन इसी शुगल में गुजार देते। शाम को जब वापस आते तो पहले खाना काबा का तवाफ़ करते और फिर घर जाते। कुफ़ार जिस बेरहमी से हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ पेश आते थे, वो बेगानों से, अजनबियों से, गैरों से भी ना देखा जाता। ये नबूवत का 6 साल का ज़िक्र है। नबूवत के 6 साल का ज़िक्र है कि एक रोज़ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोहे सफ़ा पर बैठे हुए थे कि अबू जहल आया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखते ही गालियाँ बकने लगा। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश रहे। इस खामोशी से अबू जहल के गुस्से का पारा चढ़ गया और गुस्सा होने लगा। उसने एक पत्थर उठाकर हज़रत अलैहिस्सलाम के सर पर दे मारा, जिससे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ख्मी हो गए और खून बहने लगा। हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब शिकार से वापस आए तो एक खादिमा के ज़रिए ये ख़बर उनको पहुँची। तो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़राबत और मोहब्बत के जोश में सीधे अबू जहल के पास गए और जाते ही उसके सर पर ज़ोर से कमान खींच मारी, जिससे वो ज़ख्मी हो गया। हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फिर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुँचे और कहा, तुम ये सुनकर यकीनन खुश होगे कि मैंने अबू जहल से तुम्हारा बदला ले लिया। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुनकर फरमाया, चाचा जान, मैं ऐसी बातों से खुश नहीं होता, मैं ऐसी बातों से खुश नहीं हुआ करता। आपको मेरी खुशी मतलूब है, आप मुसलमान हो जाइए। हज़रत हमज़ा के दिल पर इस छोटे से जुमले का इतना असर हुआ कि आप रज़ी अल्लाह अन्हु ने उसी वक्त कलमा शहादत पढ़ा और मुसलमान हो गए। हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु जब इस्लाम लाए तो ये सन 6 नबवी यानी नबूवत का 6ठा साल था। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के इस्लाम लाने का किस्सा। हज़रत उमर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा दुआ फरमाई कि ए अल्लाह, उमर और अबू जहल में से किसी को इस्लाम की तौफीक अता फरमा। अल्लाह ताला ने हज़रत उमर की किस्मत में ईमान की सआदत लिखी थी, सो उनके हक़ में ये दुआ कबूल हो गई। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बड़े गुस्से वाले, बहुत सख्त मिजाज, लेकिन बड़े बहादुर और जलाली आदमी थे। उनके इस्लाम कबूल करने का किस्सा कुछ यूँ है कि एक मरतबा उनके दिल में आया कि आज जाकर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहीद कर दूँ ताकि कुफ्र और इस्लाम का झगड़ा ही मिट जाए। ये इरादा करके तलवार उठाई और घर से रवाना हो गए। रास्ते में एक मुसलमान से मुठभीड़ हुई। पूछा, उमर कहाँ चले? उमर ने कहा, आज मोहम्मद
صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر کے یہ مسئلہ ہی ختم کرنے جا رہا ہوں۔ وہ مسلمان بولے پہلے گھر کی خبر لو، تمہاری بہن فاطمہ اور بہنوئی سعید تمہارا دین یعنی کفر چھوڑ کر اسلام قبول کر چکے ہیں۔ عمر یہ سن کر غصے میں بےتاب ہو گئے اور حضور علیہ السلام کے پاس جانے کے بجائے سیدھے بہن کے گھر پہنچے۔ وہاں قرآن شریف پڑھنے کی آواز سنی تو اور بھی غصہ آیا۔ بہنوئی سے پوچھا کہ کیا تم لوگ مسلمان ہو گئے؟ بہنوئی نے جواب دیا کہ عمر اگر تمہارا دین حق نہ ہو بلکہ کوئی دوسرا دین حق ہو تو کیا کرنا چاہیے؟ یہ سنتے ہی عمر بالکل بے قابو ہو گئے اور تو کچھ نہ کر سکے، بس پٹائی شروع کر دی۔ خوب جی کھول کر بہنوئی کو مارا۔ بہن کے منہ سے خون جاری اور آنکھوں سے آنسو رواں تھے اور زبان سے جملہ نکلا، اے عمر جو ہو سکے کر لو، ہم تو مسلمان ہو چکے ہیں، کیا ہمیں صرف اس لیے مارتے ہو کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں؟ اچھی طرح سمجھ لو کہ ہم اسلام لا چکے ہیں، تم سے جو ہو سکے کر لو، ہم اسلام کا دامن نہیں چھوڑ سکتے۔ ایک عورت کے استقلال اور عزم کی پختگی کے ساتھ نکلے ہوئے اس ثابت قدمی اور اس مضبوطی اور عزم کی پختہ عزم کے ساتھ نکلے ہوئے ان الفاظ نے پتھر کی طرح سخت دل کو موم کی طرح پگھلا دیا۔ عمر نے کہا جو کچھ تم پڑھ رہے تھے مجھ کو بھی دکھاؤ۔ بہن نے وہ اوراق لا کر سامنے رکھ دیے۔ عمر اس کو پڑھتے جا رہے تھے اور دل خوف سے کانپا جا رہا تھا۔ آخر کار پکار اٹھے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ پھر تلوار نیام میں کی اور حضور علیہ السلام کے گھر کا راستہ لیا۔ اس وقت حضور علیہ السلام حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ کے گھر میں تشریف فرما تھے، جسے دار ارقم کہا جاتا تھا۔ عمر سیدھے وہاں پہنچے، دروازہ بند تھا۔ انہوں نے آواز دی، مسلمان حضرت عمر کو تلوار لیے دیکھ کر ڈر گئے۔ حضرت حمزہ نے کہا آنے دو، اگر خلوص و محبت سے آیا ہے تو کیا کہنا، ورنہ اسی کی تلوار سے اس کا فیصلہ کر دوں گا۔ دروازہ کھلا، عمر اندر داخل ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بڑھ کر ان کا دامن پکڑ لیا اور فرمایا عمر کہو کیا ارادہ ہے؟ عمر نے کہا حضور ایمان کا طالب ہوں، ایمان کا طلبگار ہوں، دست مبارک پر ایمان کی بیعت کرنے آیا ہوں۔ یہ سننا تھا کہ مسلمانوں نے خوشی سے اللہ اکبر کا اس زور سے نعرہ لگایا کہ مکہ کی پہاڑیاں گونج اٹھیں۔ قریش مکہ کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان لانے کا علم ہوا تو ان کی کمر ٹوٹ گئی، ان کے ارادے پست ہو گئے، ان کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے، لیکن حضرت عمر کے اسلام لانے سے مسلمانوں کا بڑا کام نکلا۔ ان کی ہمت بڑھ گئی، ان کے حوصلے بلند ہو گئے، ان کے خیالات اونچے ہو گئے۔ اب تک تو وہ سب کافروں کے ڈر سے کعبہ میں نماز نہیں پڑھتے تھے، لیکن اب وہ اعلانیہ کعبہ کے صحن میں نماز پڑھنے لگے۔ حضرت عمر کے اسلام لانے کا واقعہ حضرت حمزہ کے قبول اسلام کے 3 دن بعد پیش آیا۔ عزیز طلبہ، یہاں سبق ختم ہوتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔